ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا ریکگنیشن آف اسٹیٹس، ڈکلیریٹری ورسز کنسٹیٹیوٹیو تھیوری، کنسٹیٹیوٹیو ریکگنیشن. تو آج کی ویڈیو ساری ہماری ریکگنیشن آف اسٹیٹس کے متعلق ہوگی. بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ تک دیکھیے گا اور سمجھیے گا. تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا، ریکگنیشن کیا ہے؟ دیکھیے، جب ایک اسٹیٹ فارم ہوتے ہیں، نیولی فارم اسٹیٹ، اب جیسے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، تو اس کے لیے ریکگنیشن ضروری تھی. ریکگنیشن کس طرح سے؟ ایک تو اس کی لینڈ ریکگنیشن ضروری، دوسرا اس کی گورنمنٹ کی ریکگنیشن ضروری تھی. تو دونوں کی ریکگنیشن بہت ضروری تھی، اور وہ ڈیفائن ہوتے ہیں کچھ ٹرمز پہ. یعنی ریکگنیشن جو ہے اس کے کچھ خاص ٹرمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفائن ہوتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر سارے یعنی ورلڈ کے جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ اس کو ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے ڈکلیریٹری تھیوری اور دوسرا ہے کنسٹیٹیوٹیو تھیوری. سب سے پہلے ریکگنیشن آف اسٹیٹس کے ریکگنیشن آف اسٹیٹس جو ہے، سب سے پہلے از اے فارمل ایکنالجمنٹ آف اسٹیٹس ایگزسٹنگ بائی ادر اسٹیٹس. اچھا، اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان ڈپلومیٹک ریلیشنز، انٹرنیشنل پارٹیسپیشن اینڈ لیگل رائٹس. تو یہ سارے ایک اسٹیٹ کا اہم کردار ہوتا ہے. ایک تو ڈپلومیٹک ریلیشنز میں دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اس کے کیا لین دین ہے. انٹرنیشنل پارٹیسپیشن میں، انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کا مطلب اب نیٹو ہو گیا، ایشیان ہو گیا، اس طرح کی مختلف جو چیزیں ان میں، یا یو این ہو گیا، ڈبلیو ایچ او ہو گیا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. تو اس طرح کی چیزوں میں اس کی پارٹیسپیشن کیسی ہے. پھر آتے ہیں لیگل رائٹس. اس کی لیگل رائٹس کیا ہے؟ ایک اسٹیٹ جب ریکگنائز ہوتے تو اس کے یہ اہم جو سارے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں ڈکلیریٹری تھیوری. ڈکلیریٹری تھیوری کیا ہے؟ اچھا، ڈکلیریٹری تھیوری جو ہے وہ ہوتی ہے اسٹیٹ ایگزسٹ اف اٹ میٹس سرٹن آبجیکٹیو کرائٹیریا، ریکگنیشن از ناٹ اسینشیل. اچھا، ایک اسٹیٹ کو تبھی تسلیم کیا جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا کو وہ پہ پورا اترے. اس کے لیے ریکگنیشن ضروری نہیں ہے. تو یہ کرائٹیریا اس کی خاص کرائٹیریا ہے. ایک تو ہوتا ہے بیسیکلی یہ چار چیزیں جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اگر یہ چار چیزیں اسٹیٹ کے پاس ہوں گی تو وہ ایک آزاد ریاست ہے. سب سے پہلے ڈیفائن ٹیریٹری. دوسرا ہے یعنی ڈیفائن ٹیریٹری مطلب اس کا ایک خاص رقبہ ہے، یہ باؤنڈریز ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ اسٹیٹ ہے. پھر اس میں ایک پرماننٹ پاپولیشن ہوتی ہے، یہ پاپولیشن اس میں رہتی ہے، یہ کب سے اتنے وقت سے، اور یہاں پہ اتنی پاپولیشن رہتی ہے. پھر رہتے ہیں گورنمنٹ. اس کو چلا کون رہا ہے، گورنمنٹ کس طرح چل رہی ہے، یعنی اس کا سیٹ اپ کیا ہے، ڈیموکریسی ہے، آتھوریٹیرین ہے، ٹوٹلیٹیرین ہے. تو اس طرح کے سسٹم ہے. پھر آتے کیپیسٹی ٹو انٹر ریلیشنز. دوسرے ملک کے ساتھ وہ ریلیشن بھی کس طرح سے انٹر ہوتے ہیں. تو ایک اسٹیٹ کے پاس جب یہ چار چیزیں ہوں گی تو اس کو تسلیم کیا. اگر اس کو تسلیم نہ بھی کیا جائے تو اس کو وہ اسٹیٹ کہلاتی ہے. پھر آتے کنسٹیٹیوٹیو تھیوری. کنسٹیٹیوٹیو تھیوری کیا کہتے ہیں؟ A state becomes a state only when recognized by others. Recognition is therefore essential for legal existence. تو اسٹیٹ کو تبھی اسٹیٹ کہیں گے جب اس کو دوسرے ممالک تسلیم کر لے. تو اب جیسے کہ پہلے پوائنٹ جو ڈکلیریٹری تھیوری تھا، یہ اس کی یعنی ایک ٹائپ آف سیکنڈ اسٹیپ ہے. اگر ایک اسٹیٹ کے پاس وہ سارے ڈکلیریٹری تھیوری میں جو پوائنٹس ہیں، اگر اسٹیٹ وہ اس طرح سے اسٹیٹ کہلائے تو تبھی اس کو ایک دوسرے یعنی جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ اس کو ایک بحیثیت ایک ملک تسلیم کریں گے. اس کے لیے لیگل ایگزسٹنس ہونا ضروری ہے. اب اس میں دو طرح کی ریکگنیشن آتے ہیں. ایک ہوتا ہے گورنمنٹ اسٹیٹ ریکگنیشن، دوسرا ہوتا ہے گورنمنٹ ریکگنیشن. اب گورنمنٹ ریکگنیشن کیا ہے؟ گورنمنٹ ریکگنیشن یہ ہے اگر وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے اور وہ دوسرے ممالک کو پسند نہیں ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اسٹیٹ کی ریکگنیشن کیا ہے؟ اسٹیٹ کی ریکگنیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ پہلے سے تھا، اس کو تسلیم کیا گیا، مگر جب اس پہ اب نئی حکومت آئی اس کو کوئی تسلیم نہیں کرا. تو اس کو یہ دو فارمز ہیں. اچھا، اس میں بھی دو فارمز ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈی جور ریکگنیشن، دوسرے کہتے ہیں ڈی فیکٹو ریکگنیشن. سوری، ایک اس میں کنفیوز ہوں. ایک ہے پرماننٹ ریکگنیشن، دوسرا ہے ٹیمپرری ریکگنیشن. تو یہ اس میں دو چیزیں ہیں. اب مجھے ایگزیکٹ شور نہیں ہے کہ کون سا ہے، لیکن پرماننٹ ریکگنیشن جو ہے وہ ٹیمپرری ہے. اس میں کوئی پرماننٹ ریکگنیشن مستقل طور پر ہے، اس میں کوئی یعنی اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. اور ٹیمپرری ریکگنیشن کو پھر واپس لیا جا سکتا ہے. اب ان دونوں میں غلط ہو رہا ہوں کہ ڈی جور ریکگنیشن کون سا اور ڈی فیکٹو ریکگنیشن. میرے خیال سے ڈی جور جو ہے وہ پرماننٹ ہے، ڈی فیکٹو
وہ ٹیمپرری ہے. تو میرے اندازے کے مطابق اس طرح سے ہے. ڈکلریٹری تھیوری فوکس آن فیکٹس. یہ فیکٹس پر مبنی ہے، یعنی اسٹیٹ کی ٹیریٹری، گورنمنٹ، پاپولیشن اور اس کی سوورینٹی کی کیا چیز، لاسٹ کون سا پوائنٹ تھا اب میں پھر بول رہا ہوں اس کو. یعنی 4 چیزیں ایک اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتی ہے. ہاں، کیپیسٹی ٹو انٹر ریلیشنس. تو یہ 4 چیزیں جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کی فیکٹ ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، اور ہر اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. کنسٹیٹیوٹیو تھیوری فوکسز آن ریکگنیشن. تو کیا وہ ریکگنائزڈ ہے نہیں ہے. تو ماڈرن انٹرنیشنل لا جنرلی لینس ٹورڈز دا ڈکلریٹری اپروچ. انٹرنیشنل لا ڈکلریٹری اپروچ کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے، نہ کہ کنسٹیٹیوٹیو تھیوری کی طرف. پھر آتے کریٹیکل انالیسس. بوتھ تھیوریز ہیو لمیٹیشن. ڈکلیریٹری تھیوری جو ہے اگنورس پولیٹیکل ریئلٹیز، اور کنسٹیٹیوٹیو تھیوری میکس ریکگنیشن آبجیکٹیو. اچھا، ڈکلیریٹری تھیوری جو ہے وہ پولیٹیکل ریئلٹیز کو اگنور کرتا ہے، یعنی اس کی پولیٹیکل حیثیت کے وہ اس کو اگنور کرتی ہے. کنسٹیٹیوٹیو تھیوری میکس ریکگنیشن سبجیکٹیو. وہ اس کو ریکگنیشن کو سبجیکٹیو قرار دیتے ہیں. تو یعنی دونوں کی یہ لمیٹیشنز ہوتی ہے. تو یہ تھی ڈفرینسز کنسٹیٹیوٹیو اور ڈکلیریٹیو تھیوری کے بیچ کی ریکگنیشن کی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.